کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی. اتنی کثیر تعداد میں ضعیف حدیثیں بھی رکھتے ہیں تو جو علم رکھنے والے حدیث کا اس کو حسن کی حدیث کہتے ہیں. یعنی اعتبار سے یہ حسن کے قاعدے میں آتی ہے حدیثیں. فضیلت کی ایک نہیں حدیث، کئی حدیثیں. اور صحیح حدیث میں نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن علماء کرام بتاتے ہیں اور 10 احادیث کے اندر قریب اس رات کی فضیلت بیان کی گئی 15ویں شعبان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں بکثرت روزے نفل روزے رہا کرتے تھے. جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد نفل روزے میں، آپ رمضان میں تو فرض روزے رہتے ہیں، اس سے بعد سب سے زیادہ روزے جو رہتے ہیں آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے کثرت سے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس سے انسان غفلت میں غافل ہے. اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے اللہ کے پاس اپنے نام اعمال پہنچتے ہیں. شعبان کے مہینے میں اللہ کے پاس نام اعمال پہنچتے ہیں. ایک سال ہم جو کچھ بھی کریں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال جب اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے کی حالت میں. اس سے بھی اس مہینے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے نام اعمال اس مہینے میں اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. دلوں کے اندر جو سوچ آتی ہے، ہمارے جو وسوسے بھی آتے ہیں اچھے یا برے، اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کا بھی جاننے والا ہے. ایسا نہیں کہ یہ مہینہ ہے تو یہ مہینے کے اندر ہی ہمارے نام اعمال جا رہے ہیں، اس کے اندر سال بھر سے اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہے، نہیں جان رہے، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہر پل ہر لمحے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے لوگوں کی بات. لیکن چند موقع ایسے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تاکہ بندہ اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. آج کی رات ہی اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے بلکہ نہیں ہے، بلکہ 365 دن سال کے جو ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات میں تہجد کے وقت میں پہلے آسمان پر آ کر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے، آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی کا متلاشی کہ میں اس کی روزی میں برکت دے دوں، ہے کوئی گناہ گار کہ گناہوں سے توبہ کرے میں اس کی مغفرت کروں. تو یہ تو ہر رات میں ہی، لیکن مخصوص جیسا مہینے تو ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے. ایام تو ہے، 7 دن ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، لیکن جمعے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے آج کی رات کی بھی فضیلت ہے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے میں موجود تھے اور رات کے ایک پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جنت البقیع میں چلے گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے ہجرے میں، جو روایتوں میں بہت سی باتیں ہیں کہ خادمہ کو بھی جائے یا وہ بھی گئے، بلکہ بھی ایک حدیث کے اندر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اور دعائیں کر رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پریشان ہے، دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر آنے کے بعد کہنے لگے کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ میں حق تلفی کریں گے تمہارے حق میں؟ ایسا نہیں ہے. سنو، آج کی جو رات ہے، آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ قبیلہ بنو کلب، جو قبیلہ ہے بنو کلب کا، اس قبیلے کے پاس جو بکریوں کا ریوڑ ہے، یعنی بکریاں بہت زیادہ تعداد میں ان کے پاس میں بکریاں ہیں. بنو کلب کے معنی بکری کے ہوتے ہیں، بنو کلب بکریاں والے کوئی قبیلہ تھا وہاں پہ، بہت مشہور تھا قبیلہ. اور کوئی بھی چیز کیسا مقبول ہوتی ہے، اس چیز کے اندر کثرت کرتے ہیں، اس چیز کے اندر رس بس جاتے ہیں، تو جب اس چیز کی اور لوگوں کی اس کے نام کے ساتھ پہچان ہو جاتی ہے، ان کے کاروبار سے، ان کے رہن سہن سے. تو ان کے پاس اتنا زیادہ ریوڑ تھا، اتنا زیادہ بندہ تھا بکروں کا کہ پورے مکے میں کہیں بھی نہیں تھا بنا. اس لحاظ سے وہ قبیلہ جو ہے بنو کلب کے نام سے مشہور تھا. تو اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اور اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اور جتنی امت مسلمہ ہیں ان تمام کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرمائی، اس کا خلاصہ ہے کہ چند گناہگار ایسے ہیں کہ اتنی مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی اگر وہ توبہ نہ کرے۔ شرط ہے کہ توبہ کریں وہ اپنے گناہوں سے۔ اگر ابھی آپ توبہ کریں گے اللہ آپ کی بھی مغفرت فرما دے گا اگر وہ گناہ میں ہے، اور ہم وہ گناہ چھوڑ دیں گے، توبہ کر لیں گے اللہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اور اگر نہیں کریں گے تو ایسے مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ احادیث کے اندر اس کی تفصیلات بہت سی بیان کی گئی۔ بعض روایتوں میں 5 گناہگار بھی بتایا گیا ہے، بعض حدیثوں میں 6 بھی بتایا گیا ہے، بعد میں 8 بھی بتایا گیا ہے۔ تو من جملہ اس میں ایک وہ گناہگار بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے اس مبارک رات میں۔ اور یہ ماں باپ کو تکلیف دینے کا جو گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ ہے، یہ آخرت میں تو عذاب اس کا ملنے کا ملنا ہی سے ہو، تو بغیر توبہ کے اگر مر جائیں گے ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر تو آخرت میں تو گناہ کا عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں، دنیا میں عذاب۔ اس لیے ہم اپنے ماں باپ کے فرمانبردار بنیں۔ انسان بشر ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی بات نکل جاتی ہے آواز کے ساتھ میں، کبھی غصہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اچھا عمل یہ ہے کہ ہم پہلی فرصت میں ہی جب ہی ہم اپنے ماں باپ سے معافی چاہتے ہیں۔ احادیث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، چارہ کھلا کر بات کرنے کا احکام نہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں 15 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے، اور ان کی کوئی بات تم کو اگر گرا لگے، تکلیف دینے والی ہو جائے، کیونکہ اکثر کیا ہے بوڑھے لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، ضعیف لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، ہم جوانوں کو کیا ہے طرح تکلیف دہ ہوتی ہے، بار بار وہ دہراتے رہتے ہیں بات، انہیں اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، اور ہم نئے جنریشن رہتی ہے، ماحول ہمارا الگ رہتا ہے، رہنا سہنا ہمارا الگ رہتا ہے، تو ہم ایک الگ سوچ میں رہتے ہیں، ہم لوگ بار بار اپنے حساب سے بات کرتے ہیں اور ہم کو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم کیا ہے کہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ وہ دونوں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے، یا ان میں سے کوئی ایک، اور ان کی کوئی بات ان کو اگر گرا ہونے لگے، تکلیف دینے لگے، تب بھی تم ان کے سامنے منہ بھی نہیں کرنا، جھڑکیاں دینا، گالی گلوچ کرنا، مارنا تو وہ بہت الگ ہی، جو کیا مسئلہ چھوڑ دو، آج منہ بھی نہیں بولنا ہمارے ماں باپ کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ جی، چلو جی، ہاں ایسا حکم نہیں ہے۔ آپ کی پوری عبادت ایک طرف ہو جائے گی اگر اپنے ماں باپ آپ کے ناراض ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان کے سامنے ادب سے ان کے ساتھ جھکے رہنے کے احکام ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے ادب سے ان کے ساتھ جھکے رہنا پڑے، اور جب وہ پکارے تو جی، ابو جی، امی جان، ابا جان، جو بھی بولنا ہے، کبھی ان کا نام لے کے پکارنے کا احکام نہیں۔ بہت سے لوگ نئی جنریشن کے حساب سے الگ الگ کی کام کرتے رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو نام لے کے پکارتے ہیں، بہت بے ادبی کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں، غصے میں آتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ابھی ہم اس لائن پہ نہیں آئے، ابھی جو لوگ گزر رہے ہیں ان لائن سے کو پوچھو، اپنے گھر میں دیکھو، اپنی اولادوں کو دیکھو، اپنی نیت اپنے بھائی بہنوں کی اولادوں کو دیکھو، اڑوس پڑوس کی اولادوں کو دیکھو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کس مصیبت سے، کس تکلیف سے وہ ماں باپ ان کو پرورش کرتے ہیں،
کہ بچہ رات میں اگر سویا نہیں تو ماں باپ نہیں سوتے، بچہ کھانا نہیں کھایا ماں باپ کو تکلیف، بچے کو موشن آ گئے ماں باپ رات بھر پریشان، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کاکا لے کے پھرتے، کیسا پھرتے، دن دیکھتے نہیں رات دیکھتے نہیں، خود کے پیٹ کو نہیں کھاتے، پہلے بچے کی فکر کرتے ہیں۔ ابھی تو الحمدللہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہر چیز کی ہم کو سہولت ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، ہم جب پرورش پا رہے تھے، اس وقت میں ایسی سہولتیں نہیں تھی، پنکھے وغیرہ نہیں تھے، اے سی نہیں تھی، کولر نہیں تھا، اور دوسری جو چیزیں ہیں آرام کی وہ تمام چیزیں نہیں تھی۔ ہمارے ماں باپ اور ہماری خاص طور سے ہماری ماں رات بھر ہم کو پنکھا کرتے رہتی تھی، گرمی میں لائٹاں بھی نہیں تھے، بعض اوقات تو لائٹ گھنٹوں چلی جاتی تھی راتوں میں، تو ماں نہیں سوتی تھی، باپ نہیں سوتا تھا، اپنی اولاد کو پنکھے کرتے کہ میرے بچے کو تکلیف نہیں ہونا، میرے بچے کو مچھر نہیں کاٹنا، میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا، بلکہ وہ تکلیف سے گزرے تھے، بہت مصیبتیں اٹھائی سوئے۔ آج جیسا کمرہ بدلتے جا رہے نا، گھڑی گھڑی رکھتے رہے، ایک تو رات سے لے کے صبح تک اس کے اندر 10 بار انہیں اگلے رہا، لیکن جب چھوٹے تھے اس وقت اپنے جو ماں باپ تھے ذری دیر کو پانی بدلتے رہتے تھے، سردی رہ تو گرمی رہ تو نیند پوری برباد رہ جاتی تھی، پلٹ کے بستر پلٹا کے تو بچھاتے تھے، وہ ہٹا کے دوسرا رکھتے تھے، پھر وہ دھو کے رکھتے تھے صبح میں تیار، تاکہ بچے کو میرے سردی نہ ہو جائے، میرے بچے کو کوئی بیماری نہ ہو جائے۔ آج ہر چیز کی سہولت ہے ہمارے کو، پھر بھی اتنی مصیبت ہو رہی ہے ہمارے جو اولاد کو پرورش کر رہے ہیں آپ لوگ، جو بزرگ ہے اپنے بھایا بہنا ہے یا اڑوس پڑوس میں جو دیکھ رہے ہم کتنی تکلیفیں ہمارے ہم، تو پھر وہ وقت یاد کرو جب چھوٹے تھے، جب تو یہ سہولتیں بھی نہیں تھی، کیسا تکلیف سے ہمارے ماں باپ ہم کو پالے تھے۔ لیکن آج ہم نے جب قوت آ گئی، ہماری زبان میں جب بولنے کی طاقت آ گئی، تو ہم اسی زبان سے ان ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ایسے الفاظ دکھا رہے ہیں جس سے ان کے دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں پیروں میں قوت آ گئی، محنت مزدوری کر رہے، مال کما رہے، تو اپنے ماں باپ کو مال سے محروم کر دے رہے، کیا دیا ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کے نکل کے چلے جا رہے۔ نہیں میرے بھائیوں کو دوستوں، ذمہ داری ہے جس طرح انہوں نے ہم کو بچپن میں پالا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پالیں، ہم ان کی پرورش، جیسا ہماری پرورش نگہداشت کریں، پل پل پہ ہمارے کو دیکھیں، فکر کریں، اسی طرح ہم بھی اپنے ماں باپ کی فکر کرنا ہے۔ وہ بوڑھے ہو چکے، وہ کما نہیں سکتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کوئی چیز، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سنبھالیں، حق ادا کریں ان کا، ایک حق ادا نہیں کر سکتے ہم۔ کئی مرتبہ واقعہ سنے ہم، ایک صحابی اپنے ماں کو جو کہ نابینا تھے، وہ صحابی اپنے ماں باپ بولے، ان کے والدہ بولے کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے، دونوں بندے سو چلنے پھرنے نہیں آتا تھا، تو ٹوکرے کے اوپر اٹھا کے سر کے اوپر لے کے گئے ماں کو اپنی، اور لے جا کے حج عمرہ سب کرائے۔ پھر رستے میں جاتے تو ایسا معاملہ بھی ہوا کہ جب بھی ضرورت آتی وہ اتار دیتے، انہوں آواز دیتے، اتار دیتے، انہوں ضرورت پوری کر دیتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اتارنے میں انہوں پوری آنکھ کے اوپر پوری غلاظت کر دی، اپنی غلاظت اور نیچے اتارے تک پوری آنکھ کے اوپر کر دی۔ انہوں پہلے اپنے ماں کو جو بھی تھے والدین، ان کو بندے سو صاف ستھرا کر کے، ان کو پاک صاف کر کے، پھر جب اپنے آپ کو صاف کرے، پھر اس کے بعد میں جو بھی امور تھے پورے کر کے کرا کے جب واپس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پورا واقعہ ان کو پیش کیا، سنایا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہتر جانتا ہے، میرے کو ذری دے کے آج سے بھی کناہٹ نہیں محسوس ہوئی، جب میرے غبر میری ماں غلاظت کر دی تو میرے کو ذری دیر کے لیے بھی اللہ گواہ ہے کہ میرے کو کناہٹ محسوس نہیں، اور میں پورا ایسا پورا ان کو اپنے سر پہ اٹھا کے لے آیا کہ اندوں کے اوپر عمرہ حج جو میں کرا کے میں لے کے آیا، تو کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جب تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا تھا، اس وقت میں جو ان کو ایک تکلیف سے ایک آہ نکلی تھی، ابھی تو تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ مقام ہے ماں کا۔ آج ہم اپنی ماں کو کیا کی چیز سمجھتے ہیں؟ باپ کے بارے میں کیا بتائے؟ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اب تمہارے اوپر اختیار ہے کہ تم اپنی دروازے کی حفاظت کرو جنت کی، یا تم بندے سے ان کی نافرمانی کر کے اپنے جنت کے دروازے کو خراب کرو۔ حق ادا نہیں کر سکتے ہم۔ سوچو 100 روپے 200 روپے کما رہے، ہر سہولت رکھنے پر کتنی مصیبت ہو رہی، وہ لوگ کیسا کمائیں گے، کتنی مصیبتیں اٹھائیں گے، کیسا فیس بنے، کیسا ہمارے پیٹوں کو ڈالے، کیسا اپنے کپڑے بنائے، کیسا ہر چیز لوگوں میں چار میں ہمارے بچے کی بولتے سو کچھ نہیں ہونا، ان کے ہر خواہش پوری کریں۔ اور آج
کیا کرے تم ہمارے واسطے بولتے ہو اللہ معاف فرمائے، کیا کرے تم دنیا کرے ایسا تم کرے ہو گے، کیا کرے میرے واسطے، وہ سی بلڈنگ بنا کے رکھے، کوئی جائیداد کر کے میرے واسطے کیا کرے تم، اور ایسے والے بھی کچھ بولتے اور کرے تو تم کیا ہمارے باپ دادا کا تھا انہوں نے تمہارے کو دیے تم میرے کو دیے، خدا احسان کرے میرے پر نہیں میرے بھائی، یہ غلط، تمہارے اعمال پوری ایک سائڈ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جس کے ماں باپ راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے، جس سے اللہ راضی ہے جنت اس کے لیے، جس کے ماں باپ ناراض اللہ بھی اس سے ناراض، جس سے اللہ ناراض جہنم اس کے لیے تجویز۔ اس لیے اپنی جنت کو بنانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کرنا، کیونکہ اتنے مبارک رات کے اندر بھی اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اور کوسی رات ہونا اس کو، اور کوسا وقت ہونا اس کے لیے مغفرت کے لیے۔ اس لیے اگر گناہ بھی ہے پر یہ گناہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیے ہیں تو ابھی یا مسجد میں ابھی اسی وقت محفل میں دن میں توبہ کر لو، اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو معاف کرنے والا ہے، اور پھر محفل ختم ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس جا کے معافی چاہو، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی راستہ نہیں بن کرے اللہ تبارک تعالیٰ الحمدللہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، تو پھر تم بھی فرمانبرداروں میں شامل ہو۔ اپنے ماں باپ کے لیے جو مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے شریعت کے تحت میں جو جائز احکام ہیں، شریعت کے تحت جو بتایا گیا ہے صدقہ خیرات کس طرح سے کرنا ہے، ثواب جاریہ جس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے ان کو ثواب پہنچا کے تم بھی فرمانبردار بن کر سکتے ہو۔ اور دوسرے تو شراب کا عادی ہے، یعنی ہمیشہ شراب پینے والا ہے، ویسے لوگ کی بھی آج مغفرت نہیں ہوتی اس مبارک رات۔ شراب ام الخبائث کہا گیا ہے، حدیث کے اندر ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی برائیوں کی ماں قرار دیا گیا اس کو شراب، اور شراب جب انسان پیتا ہے تو اس کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، اتنا انہیں عادی ہو جا رہا، اس کو احساس بھی نہیں رہا میں کیا بات کروں، اور تھوڑا سا اندر جاتے کہ اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھ لیتا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ رہتا نہیں، کون کس سے میں کیا بات کر رہا ہوں، ماں سے کیا بات کر رہا ہوں، باپ سے کیا بات کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں بولے، بعض اوقات ہوش بھی رہتا تو شراب کے نشے میں بولے تھا میں شرابی ہوں، کچھ بھی نہ ہوتا، میں نے بولے راتوں میں جو بھی دن میں بڑاس نکال دیتے پھر نہبان میں کو کیا بتا کیوں، شراب کو ام الخبائث قرار دیا گیا، شراب حرام ہے، قرآن میں بھی وضاحت کی گئی ہے شراب حرام ہے۔ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، دین کی بات سن رہے، سنا رہے، سب کچھ کر رہے، پھر ایک دفعہ شراب پی لو، شراب کے عادی کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی فیملی میں اپنے خاندان میں اگر کوئی ہے تو اس کے لیے دعا کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ شراب کی عادت جو ہے اللہ اس کو چھڑا دے، جو گناہ میں مبتلا ہے اللہ اس کے گناہ کو چھڑا دے، دعا کیجیے، آپ کی دعا سے اگر وہ صحیح ہوگا اور اس کے جتنے بھی نیک اعمال کرے گا اس کے اندر آپ کا بھی اجر ثواب ہوگا۔ اس لیے ہر ایک ایمان والے کے لیے دعا کرے، اور جو پینے والے ہیں وہ توبہ کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سے طاقت مانگے، قوت مانگے، اللہ میرے گناہ سے چھوٹ جائے گا، اللہ سے مانگے کہ میری یہ بری عادت جو ہے میرے اندر اللہ مجھ کو چھڑا دے۔ اور دوسرے یہ بھی بتایا گیا کہ جو کاہن ہے، جو غیب کا علم بتاتا ہے، انہیں رہتا تو کچھ بھی نہیں، انہیں بولتے رہتا، بعض مرتبہ وہ چیز سمجھ آتی تو ہم سمجھتے کہ اس کو غیب کا علم آ گیا، سوائے اللہ کے کسی کو غیب کا علم نہیں، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اللہ جس کو جو علم دے دیا وہ اللہ کے فضل سے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے کو کل کیا آنے والا ہے میرے معلوم ہے، قرآن میں اس کی وضاحت آپ دیکھ لیجیے، قرآن پڑھ کر اس کے اندر بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو علم دیتا ہے میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، میں تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ میں نفع نقصان کا، اگر مجھ کو معلوم ہوتا تو میں نفع کو حاصل کر لیتا، نقصان سے بچ جاتا، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان، لیکن اللہ مجھ کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور اپنے علم سے مجھ کو اللہ علم دیتا ہے تو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، مجھ کو بھی علم کے آگے کا کیا ہونے والا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا آنے والا ہے اس کا علم جو اللہ کی ہے اس کے بارے میں تو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہٹ کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری چیزیں پوچھی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے
تو پھر میرے بھائی ہیں جو آ جاتے ہیں ہمارے سامنے لوگ، تو ان سے کیا بات رکھیں گے، ان سے کیا امید رکھیں ہم لوگ؟ جو غیب کا علم بتانے کے بارے میں بولتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اور ایسے لوگوں کے پاس جا کے جو فال وغیرہ کھلاتے ہیں، ہاتھ بتاتے ہیں، قدم بتاتے ہیں، یہ تمام چیزیں دقیانوں سے ہے، اسلام سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں آتی ہیں، لوگ بولتے تو بتاتے ہیں رشتہ کہیں طے نہیں جا رہا، ارے اس کا قدم دیکھو، تانبے کا قدم ہے، پیتل کا قدم ہے، چاندی کا قدم ہے، کپاٹ ہے پر نہیں، اندر گڑا ہے تنوے کے اندر، کوئی لے جا رہے صاحب ان کے فوٹو بتائے، دیکھو یہ جمتا نہیں جمتا، یہ اچھا ہے کیا نہیں ہے، انہیں کیا جانے گا، تم کا معلوم ہے، بارے میں نہیں معلوم، کہیں جا رہے ہاتھ بتا دے، کوئی طوطے والے کا ہاتھ بتا رہا، کوئی کتاب والے کے آ رہے تو ان کے پاس ہاتھ بتا رہے، کوئی کسی کے اوپر ہاتھ دیا کہ شیاطین جناتوں کی، اور وہ لوگ نام تو بزرگوں کے بولتے ہیں، اماموں کے بولتے ہیں، وہ تو چھوڑ دو، الگ بات بتایا، لیکن جن کے اوپر بھی ہاتھ دی آتی ہے، جو بھی آتی ہے وہ چیز، وہ شیاطین اور جنات رہتے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں رہتے، اور ویسے لوگوں کے پاس جا کے ہم اپنا دکھڑا سناتے ہیں، پھر انہوں اس کے بارے میں الٹے سیدھے باتیں بولے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، وہ صحیح ہے سمجھتے ہیں، اور اچھے خاصے ریلیشن کے اندر خرابی لا دیتے ہیں۔ تو غیب کا علم والوں کے پاس میں جا کے اپنے ہاتھ نہیں بتانا ہے، فال نہیں نکالنا ہے۔ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے شریعت سے کہ اگر تمہارے کچھ کام کرنا ہے یا کام نہیں کرنا ہے، کوئی گھر خریدنا ہے یا کہیں رشتہ لگانا ہے، تو آپ استخارہ کی نماز پڑھیے، آپ اللہ سے مشورہ کیجیے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا آپ کا طریقہ کہ جب آپ سونے جائیں تو وضو بنائیں، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی نماز پڑھیں، استخارہ کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں بول کے 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد جیسا نارمل نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے نماز پڑھیں، اور استخارہ کی دعا رہتی ہے عربی میں نہیں ہے تو آپ اردو میں دعا کر سکتے ہیں، نماز پڑھے اس کے بعد درود شریف پڑھے، اللہ کی تعریف بیان کرے، آپ اپنے مدعا جو رہتا ہے، اپنی جو ضرورت رہتی ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں کہ میں یہ چیز خریدنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، آپ عالم الغیب ہے، آپ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دیجیے، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیے۔ ایسی کئی رشتے کی بات آئی، یا کچھ کاروبار کرنا چاہ رہے، کوئی نیو کاروبار، نیا کاروبار کرنا چاہ رہے، گھر خریدنا چاہ رہے، گھر لینا چاہ رہے، کرایہ پہ لینا چاہ رہے، ذاتی خریدنا چاہ رہے، زمین خریدنا چاہ رہے، پلاٹ خریدنا چاہ رہے، آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ایک فرض ہے، آپ دوسروں سے مشورہ، جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے پوچھ لے رہا، مرتبہ الگ بات ہے، کہ بھائی ان کو تجربہ رہتا نہیں بولتا اپنے کو، الگ بات ہے، لیکن وہ جا کے بتانا دوسروں کو، انہیں جانتے ہیں، انہیں جانتے ہو صاحب بولے یا انہوں بولے تو اپن کریں گے بولے تو وہ غلط ہو جا رہا، اس کو ان سے نہیں مشورہ کرنا ہے، اللہ سے مشورہ کریں۔ استخارہ کی نماز پڑھ کے اللہ سے آپ مشورہ کیجیے، نماز کے پڑھ کے دعا کیجیے، آپ تو آپ کے آپ میں بہتر ہوگا، اللہ چھوڑ دے گا یا کام لگا دے گا آپ کو، اگر نہیں ہے تو اللہ آپ کی حفاظت کر دے گا۔ تو کاہنوں کی بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، جو غیب کا علم رکھنے والے ہیں ان کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ اگر ہم کرے ہوں گے، کسی کے بعد جا کے فال نکالے ہوں گے، کوئی دکڑا سنائے ہوں گے، تو پھر توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا۔ اسی طرح جادوگروں کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے، میاں بیوی کے اندر لڑائی لگا دیے، دوستانوں کے اندر لڑائی رکھ دیے، کاروبار اچھا چلا لگا دیے، کرتے کچھ بھی نہیں، اللہ کے حکم سے جو ہونا ہے کچھ ہوتا ہے وہ دریا بن جاتا ہے۔ جادو ٹونا جو کرتے ہیں ہوتا نہیں کچھ بھی، وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا، لیکن انہوں دریا بن جاتے ہیں، دریا بن کے انہوں گناہگار بن جاتے ہیں، اور ہم ان کے پاس جا کے اپنا ٹکڑا جو سناتے ہیں ان سے کرا لیتے کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر ہم بھی گناہگار بن جاتے ہیں۔ ہوتا تو وہی جو مقدر میں ہوتا ہے، مقدر سے ہٹ کے کچھ ہونے والا نہیں، لیکن دریا بن جاتے ہیں انسان۔ تو جادو ٹونے کرنے والوں کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، سود کا کاروبار کرنے والوں کی مغفرت نہیں فرماتے، اور جوا کھیلنے والوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، شرک کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، یعنی اللہ قبول کرتے لیکن ان کے ذریعے سے قبول کرتے، انہوں بولے تو ہوتا ہے، انہوں اللہ کے نیک بندے، انہوں اللہ کے بڑے ہیں، ہم کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، غور سے سنیں یہ آیت، قرآن کے ترجمے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آیت کے ترجمے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا پہ کہ میرے ایمان والے بندے پوچھتے ہیں، میرے مسلمان بندے پوچھتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے بارے میں بولے میرے بندے، چاہے وہ ایمان والا بھی ہے، چاہے غیر ایمان والا بھی ہے،
فرما بردار بھی ہے نافرمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے رگے جان سے سارے سے زیادہ قریب ہے، اور جب وہ بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس کو چاہیے کہ مجھ کو پکارے، میرا بندہ ہے مجھ کو پکارے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ اور ہماری زبان ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم تو بڑے بے دھڑک الفاظ بولتے اللہ ہماری سنتا ہی ہے۔ قرآن میں ایک نہیں کئی دفعے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم بندے گندے ہیں، ہماری کیا سنی گا، انہوں نیک بندے ہیں، انہوں زیادہ نمازہ پڑھتے ہیں، انہوں زیادہ تسبیح پڑھتے ہیں، انہوں زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے سنتا ہماری نہیں سنتا، ایسا تو کہیں نہیں۔ اللہ تو غیر ایمان والوں کی بھی سن رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ غیر ایمان والے کی بھی سنا۔ آپ تو کلمہ پڑھنے والے، آپ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، تو آپ کی کیسا نہیں سننا؟ اگر آپ یہ الفاظ بولے تو قرآن کو جھٹلا رہے آپ، اور قرآن کو جھٹلانے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا پھر۔ ہاں میرے بندے پوچھتے ہیں کہاں ہیں، میں ان کے رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، وہ مجھ سے جب پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ مجھ کو پکار، اللہ کو بولے مجھ کو پکار میں سن رہا ہوں، اور ہم بولے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ان کی سنتا، ایسا نہیں کہ اللہ کے پاس کیٹیگری کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جو اللہ کے نیک بندے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو ہر ایک کی سنتا پڑتا۔ تو شرک کرنے والوں کی مشرکی بھی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ان گناہوں کو چھوڑنے والے، اور دلوں میں جو کینہ کپٹ رکھتے ہیں، دوسروں سے بغض رکھتے ہیں، ارے انہیں کی ترقی کا ذرا، ارے اس کو جو دے اللہ تعالیٰ ماں کو دے جلال حسد جو رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں لوگوں سے، کوئی بات ہو گئی، انبن ہو گئی، کچھ ہوگا، اب دلوں کے اندر وہ ڈالنے کے رکھتے ہیں، سالوں سال برسوں سامنے آتے ہیں، ملتے کرتے سب، پھر دل کے اندر بسوں سے دل کے اندر کینہ رکھتے ہیں، کپٹ رکھتے ہیں اندر کے اندر، بات بھی کرے تو کپٹ پنے کے اندر سے بات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، جو کینہ کپٹ رکھنے والے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہیں فرماتے، اور غیبت کرنے والوں کے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، چغلی لگاتے رہتے ہیں وہ چغلی ہونے والوں کے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ جب گناہ ایسے ہیں کہ اتنی مبارک رات میں بھی توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے، مغفرت نہیں ہو رہی، میرے گناہ گار سے یہ گناہ اتنے غلیظ گناہ، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اگر دیکھیں اپنے آپ کے اندر، اگر یہ گناہ ہمارے اندر ہے تو ہم ان گناہوں سے توبہ کے اللہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم، بڑی مغفرت فرمانے والے اللہ تبارک تعالیٰ، بے انتہا محبت کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ ہیں۔ اس لیے ہم اگر یہ گناہ جو سنائے گئے آپ کے سامنے، اور بھی گناہ ہے، مختصر گناہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو یہ گناہ اگر ہمارے اندر ہے تو گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ مبارک رات ہے، ہر رات میں کرنا ہے، ہر دن میں کرنا ہے، جب ہمارے کو موقع ملا اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے۔ لیکن چند اوقات ایسے رہتے ہیں، چند لمحے ایسے رہتے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اور زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے۔ تو ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی چاہے اللہ کے ساتھ۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ جو رات ہے اس کے اندر کوئی مخصوص عبادتیں کرنا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ بھائی اتنے بار یہ رکعتیں پڑھو، 50 بار 2 دکانیں پڑھو، 40 بار 2 دکانیں پڑھو، یہ اتنے بار یہ پڑھو، 25 بار قرآن پڑھو، 40 بار وہ پڑھو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ مخصوص کوئی بات نہیں، ہاں روزانہ جیسا آپ عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لیے آج مبارک رات ہے، اور اگر کوئی اس راہ میں آگے عبادت کرنا چاہے تو آپ کی اختیار میں مخصوص ہے نہیں، اب یہ کرنا چاہیے بلکہ کرنا نہیں ہے، آپ کو اللہ توفیق دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، آپ رات بھر عبادت کرو، روزہ نہیں کرو، آج کا دن ہے ٹھیک ہے اور کرو، لیکن مخصوص طور پہ آج 15ویں تاریخ ہے تو آج کرنا ہی کرنا ہے، یہ کرنا ہی کرنا بلکہ ایسا کہیں ثابت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ کو توفیق ہو رہی ہے آپ پڑھیے، روزانہ پڑھنے کا اس کے حکم، روزانہ عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ تہجد کے ٹائم پہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، لیکن آج اور زیادہ ہے تو آپ اپنے لیے کیا ہے دعائیں کریں، عبادت کریں۔ ہاں یہ بتایا گیا ہے علماء کرام سے، اللہ والوں سے ثابت ہے بات، یہ 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کے احکام بتائے گئے۔ جو اللہ والے گزرے ہیں، بزرگان دین اور اللہ نیک لوگ جو گزرے ہیں، وہ بتایا کہ بھائی 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھے اور دعا کرے۔ تو یاسین شریف ہمیشہ ہی فضیلت ہے، اس کی تو ہم نے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کے وقت میں 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھ کے دعا کرنا،
شریف پڑھ کے عمر میں برکت کے لیے دعا کرو کہ میری عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، میرے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ جو باقاعدہ حیات ان کی عمر میں اضافہ، میری اولاد، میرے بھائی بہن، رشتہ دار، خاندان والے، بستے والے، تمام مسلمانوں کے حق میں دعائیں کریں، خود اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے اور بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے، اس کے لیے دعا کریں۔ پھر یاسین شریف پڑھے، پھر دعا کرے دوسری مرتبہ رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں، خاندان والوں، تمام امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، جو تنگیاں، پریشانیاں ہیں، مشکلیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے ان مشکلوں، پریشانیوں، تنگیوں کو ختم فرمائے، قرضوں سے خلاصی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہمارے جو قرضوں میں مبتلا ہے ہمارے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور حلال روٹی کے لیے دعا کریں۔ حرام ہے اس کو ٹوپی ڈالے، اس کو ٹوپی ڈال دی، اس کو دھوکہ دیجیے، اس کو دھوکہ دے لے لیے، حلال روٹی اور سہولت والی روٹی کے لیے اللہ سے دعا کرے ایسا کرے۔ اور پھر تیسری مرتبہ یاسین شریف پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنا کے رکھ، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا رکھ، اور جب دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو، دنیا سے جانے کا وقت جب ہمارا قریب آ جائے، جب موت کا پروانہ اللہ ہمارے پاس آ جائے، تو اس وقت ہم ایمان پہ ہو، اس کے لیے دعا کریں کہ ہمارا خاتمہ جو خاتمہ بالخیر، ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، خیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ حادثوں کی موت سے، حرام موت سے، نہ اللہ کی ناراضگی والی موت سے، ناگہانی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی، ہمارے خاندان والوں کی، بستی والوں کی، دوست احباب کی، تمام مسلمان کی اللہ حفاظت فرمائے، اس کے لیے دعا کریں۔ 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھ کے، ایک مرتبہ عمر کے لیے، ایک مرتبہ روزی میں برکت کے لیے، ایک مرتبہ خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے دعا ہے۔ اور اللہ توفیق دے رہا آپ کو، آپ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھی، اور اللہ توفیق دے رہا آپ قرآن کی تلاوت کی، اور اللہ آپ کو اور طاقت قوت دیا، پڑھ سکتے ہیں آپ زیادہ، آپ فضائل پوری پڑھی ہے۔ یعنی جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی پیچھے زندگی میں، ہماری جو چھوٹ گئی ہے، کاروبار میں جا کے مصروف ہو کے کسی وجہ سے نماز چھوڑ دی، کوئی تکلیف وہ ہو گئی، یہ ہو کے بلکہ چھوٹ جاتے ہیں انسان بشر ہے، تو وہ نماز ان کی قضا کیجیے آپ، وہ نماز کی، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، عشاء کی فرض نماز کے ساتھ وتر کی قضا نماز پڑھنے کا، تو یہ ایک دن کی نماز پڑھے، 2 دن کی نماز پڑھے، جتنا آپ کو اللہ توفیق دے رہا آپ پڑھیے، دعا کیجیے، اور جتنا مانگ سکتے ہیں مانگنا ہے، ہمیشہ ہی مانگنا ہے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مانگ سکتے ہیں آپ تو مانگیے، آپ جتنا مانگ، ہاں اس سے ہٹ کے ہم شور شرابہ کریں گے، پکارا کریں گے، روڈوں میں ناچیں گے، یا کھیل کود میں مصروف ہو جائیں گے، یا پھر بیٹھے بیٹھے اتنی آوازوں چیخوں چاپ کے اندر وقت گزاری کریں گے، تو یہ اس رات کی توہین، اس رات کی توہین، ایسا مت کیجیے۔ آپ عشاء کی نماز الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، تھوڑی بہت تلاوت ذکر بیان بھی سن لے چکے ہیں آپ الحمدللہ، اتنا وقت اللہ کے گھر میں گزر گیا، یہ بھی عبادت میں ہو گیا۔ اگر آپ کو سونا ہے تو آپ آرام کیجیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ آپ بیٹھے یہاں سے اٹھے گئے، پورا سن لیے، پھر جا کے باہر شیخم چاپ اٹھائے، دوسرے جو عبادت کرنے والے ان کو تکلیف، یا کوئی آرام کرنے والے ان کو تکلیف، اور کئی بچے ہمارے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں سوتے رہتے ہیں، نیندیں خراب ہو جاتے ہیں ہماری چیخوں سے، پکاروں سے، ہم کیا ہے آوازیں پکارے شروع کر دیں، یا پھر گاڑیاں لے کے ایسے آوازوں کے ساتھ میں روڈوں کے اوپر پھرے، کٹا مار لیتے، نکل جا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، ایسا مت کیجیے، اس سے بہتر ہے آرام کیجیے۔ ہاں یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے تھے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، جا کے آپ جو بھی مغفرت کی دعا کرنا ہے ان کے حق میں دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو جیسا کہ 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 4 کی 13، 14، 15 تاریخ کو ایام بیس کہتے ہیں، اسے روزے 3 روزے ہر مہینے میں 3 روزے، 4 کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ کو رکھنے کا احکام ہے۔ اگر رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، اور یہ ایام بیس کے جو روزے ہیں 13، 14، 15 دن، تو کیا ہوگا کہ 13، 14، 15 کا تو روزہ ہٹا دیے، اور وہ اللہ حفاظت فرمائے، الفاظ میں بھی اللہ میں نے حفاظت فرمائی، 13، 14، 15 کو سنت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، رکھو بھائی، تو 13، 14، 15 ہٹا دیں گے، 16 سیدوں کے، وہ ان کے، یہ ان کے سیدوں کا روزہ کون رکھے تھے، روزہ تو
ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں. اب دیکھو تم لوگ بولتے تو 16 تاریخ کو 16 سیدوں کا روزہ پکڑ رکھتے ہیں. 13 14 15 کو بولے وہ چھوڑ دے, وہ چھوڑ کے 16 کو پھر وہ بھی 16 سیدوں کا روزہ سیدوں کے ایسے بولنے کو بولے بھائی روزہ تو اللہ کے لیے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمائے نا کہ روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدل میں خود دوں گا. اور ہم بول رہے کہ میں نے 16 سیدوں وہ تو اوروں کا لے لیا, نام دوسرا لے لیا تھا. ہم دیکھتے رہتے نا آئے بھی ان کے ذہنوں کے اندر بات کہ ان لوگوں کا رہتے کیسا رہتے روزہ 16 سال کر کے 16 سوموار کا بولتا 16 سیدوں کا بن کے رکھتے تو اسے روزے کے اوپر ثواب ملے گا. الٹا کیا ہے دوسروں کا نام آنے سے اس کے اوپر ادا ہو جاتا ہے, یعنی اس کا ثواب بھی نہیں ملتا. رکھنا ہے 13 14 15 رکھیے یا تینوں روزوں میں سے ہوتا نہیں ایک روزہ رکھیے, یہ الگ بات. ہاں ہم آج رہتے کل رہنا کہ نہیں رہنا کہ تو آپ کو مرضی ہے. اگر کل روزہ رہنا چاہے تو رہ سکتے, نہیں رہنا چاہے تو نہیں رہ سکتے. یہ پورا مہینہ بھی آپ چاہے تو روزہ رکھ سکتے تھے, ایک روزہ 2 روزے 10 روزے 25 روزے 30 روزے جتنے بھی آپ کو رکھنے کی توفیق دے رہا تھا رکھ سکتے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں. کل نہیں دینا پھر آج رہنا کیا روزہ نہیں سکتے آپ, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. کل پرسوں بھی رہ سکتے پورا. ابھی جو دن بچے ہوئے 15 دن, آپ 15 دن میں چھوٹے چاہے آپ روزے رکھ سکتے. یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی, جس میں کوئی چوز نہیں ہوئی تو اللہ معاف فرمائے. میرے کو بھی اور آپ کو سننے میں بھی اللہ معاف فرمائے. اور جو کچھ بھی بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ کہنے والے بھی محتاج ہیں, سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے والا ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ بڑے ہیں تو چھوٹوں سے, چھوٹے ہیں تو بڑوں سے ہی معافی چاہنا. جو بڑے ہیں کچھ سلام کرنا, یہ تو ادبر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج جو ابراہیم علیہ السلام کو جا کے سلام کرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے دادا ہیں وہ ملا ہوئے کرے دادا کے رسول جا کے سلام بھی کرے تھے, ملے بھی تھے. تو یہ ادبر ہے, سنت بھی ہے, اپنے بڑوں سے ملے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بندے سے نہیں ملنا پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے سے گزرتے چھوٹے بچے اگر کھیلتے کرتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکتے تھے اور معصوم بچوں کو سلام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیم یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا نہیں کہہ رہے انہوں نے ان کی بچی کیسی ہوگی, ان کی بہو کیسی, ان کا ایسا گھاٹا ہو گیا سلام ہی نہیں کرا اور وہ اس نے کرا, ایسا نہیں, نہیں کرا. آپ کرو سلام کرنے پہل میں کریں گا تو زیادہ ثواب ملے گا. بہت سے لوگوں میں ذہنوں میں بیٹھی رہتی بات, اگر انہوں نے ہمارے کو سلام نہیں کرے, ہمارے کو سلام نہیں کرے. نہیں بھائی آپ کرو, انہوں نے کرے آپ کرو. آپ 1 سے 4 بار کرو پھر لوگوں آپ کو کرنے والے ہو جاتے, نہیں کرے تو آپ کو کرنے دو. ہمارے کو تو ثواب ملے گا, سنت زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. سلام میں پہل کرنا بہت بڑی نیکی ہے. لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے اسلام کی, یہ بہت بڑی نیکی ہے. حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آخری وقت میں حجۃ الوداع جب ہوا تھا اس وقت میں جب اسلام پورا مکمل ہو چکا تھا, دین پورا مکمل ہو چکا تھا, ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے, اسلام کیا ہے. حالانکہ وہ کلمہ توحید وہ جو چیزیں سب ہو گئی تھی پہلے, بات پوچھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں پہ اسلام کے حسن یہ ہے, اسلام کے خوبصورتی یہ ہے, اسلام یہ ہے کہ تم کیا ہے جس کو جانتے جس کو نہیں جانتے سلام آپ کرو اور کھانا کھلاؤ. یہ آخری وقت میں حجۃ الوداع کے وقت میں یہ حدیث ہے. سوال کرے تو اللہ کے رسول یہ بولے کہ تم جانتے نہیں جانتے جس کو بھی جو بھی مسلمان اس کو سلام کرو اور کھانا کھلانے کو کام کرو. یہ 2 چیز ہم کرنے والے بننا ہے. کوئی مقرر رکھ کے یہ ہوا تو کچھ کھانا کھلائیں گے, یہ ہوا تو کچھ کھانا کھلائیں گے, ایسا نہیں. جب دن بولا جب کھلائیے آپ, نبی میرا تھا جو مانا من کرنا چاہتا ہے. جب اللہ توفیق دے رہا جتنا بھی ہو رہا, بڑی سے بڑی دعوت کرنا ہے, چھوٹی سے چھوٹی جو بھی اللہ توفیق دے رہا آپ کھلاتے رہیے. لوگوں کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. ایک ایک دانے کے اوپر آپ کو جو ثواب ملے گا. تو اس واسطے یہ کام کرنے والے بنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے اخلاق کو درست کریں. بہترین اخلاق ضروری ہے. تو ہم اپنے گھر والوں سے بھی ایسا نہیں کہ بیوی شوہر سے معافی چاہنا کے لیے, اگر ہماری ہم زیادتی کریں اپنی بیوی کے اوپر تو پھر ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم اپنی بیوی سے معافی چاہیں. معافی چاہنے میں کوئی بڑے چھوٹوں کا مسئلہ نہیں ہے, بیوی میں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے, بچوں کا ماں باپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ظلم کریں تو آپ معافی چاہنا ہے کیونکہ اللہ سے پھر آپ کی معافی ہوگی. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ ویسے رہ جائے گا, پھر آخرت میں پھر حساب دینا پڑے گا.